الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح إلى آخرها الرواية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلک اہل سنت والجماعت سے متعلق سبھی احباب، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور عزیز طلباء، آج کی اس نشست اور مجلس میں آپ کے سامنے قربانی کے ایک اہم مسئلے کو بیان کیا جائے گا. وہ مسئلہ ہے مسئلہ ذبح. چونکہ قربانی کے ایام میں جن مخصوص جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا جاتا ہے، ان کی قبولیت کے لیے یہ بات شرط اور لازم اور ضروری ہے کہ ان مذکورہ جانوروں کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے. جب ان کا ذبح ہونے کا عمل پایا جائے گا دیگر شرائط کے ساتھ، وہ قربانی اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہوگی اور محبوب بھی ہوگی. کیونکہ ذبح کا تعلق حیوانات کے ساتھ ہے، ذبح کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہے. جب تک عمل ذبح نہیں پایا جاتا، قربانی کا عمل متصور نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو، وہ قربانی کے 3 دنوں کے اندر رہتے ہوئے کسی قربانی کے جانور کو بجائے ذبح کرنے کے صدقہ کرنے کی کوشش کرے، تو وہ جانور قربانی کے عوض میں اس کا صدقہ ہونا وہ مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے. قربانی کے ایام میں رہتے ہوئے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے ہی قربانی کا عمل متصور ہوگا اور اللہ کے یہاں وہ شخص بری ذمہ ہوگا. تو عمل ذبح کے بارے میں جو شرعی نقطۂ نظر ہے، اس کا سمجھنا ازحد لازم اور ضروری ہے. اور اپنی بات کو عرض کرنے سے پہلے آپ اور ہم سب کے لیے بات لازم اور ضروری ہے کہ اللہ کے وجود پر کامل یقین ہونا اور رکھنا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود اقدس پر کامل یقین ہونا اور رکھنا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جس قرآن کو لے کر آئے، جس شریعت کو لے کر آئے، اس پر کامل درجے میں یقین رکھنا اور یقین پیدا کرنا، یہ ایک مومن کی بنیادی علامات میں سے ایک بنیادی علامت ہے. اس یقین کو کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہ ہونے دینا، یہ بھی ایک بنیادی علامت ہے مومنین کی. اس مسئلے کو عرض کرنے سے پہلے جب ہم زمانہ جاہلیت کو دیکھتے ہیں، گوشت خوری کا جو نظام ہے یہ اتنا قدیم اور پرانا نظام ہے جتنی پرانی تاریخ ایک انسان کی ہے. انسان کی تاریخ جتنی قدیم ہے اتنی تاریخ قدیم انسان کی گوشت خوری کا ہے. انسان کا گوشت کھانا اور گوشت کھانے میں شوق ہونا اور اس کے لیے بڑی کوشش کرنا، یہ انسان کی پرانی تاریخ ہے. اس تکوینی نظام سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس طبعی تقاضے سے آپ کو ٹوک نہیں سکتا ہے. لیکن اسلام کا کیا نقطۂ اعتدال ہے اور اسلام کی کیا بنیادی تعلیم ہے جو اس قدیم رواج اور آج کے ماحول کے اندر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. وہ یہ کہ پرانے زمانے کے اندر جو لوگ گوشت خوری کا اہتمام کرتے تھے، وہ جانوروں کو ذبح تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو اونچائی پہ لے کر ان کو گرا دیتے تھے، یا کسی بھاری چیز کے ساتھ ان کو ٹکراتے تھے، یا آپس میں
उनको डंडों के सहारे से, किसी मजबूत और भारी चीज़ के सहारे से उसकी हड्डियों को मारा जाता था, उनके सर पे डंडे बरसाए जाते थे, यहाँ तक कि वो मुर्दा हो जाता, उसके बाद उसका गोश्त काट काट कर खाते थे। बल्कि रिवायात में, बाज़ रिवायत में ये बात भी मिलती है कि ज़माने जाहिलियत का एक तस्वुर ये भी था कि ज़िंदा जानवर के जिस्म से गोश्त को काटा जाता था, फिर उसको खाया जाता था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सभी ममनुआत से, इन तमाम गलत तरीन तस्वुरात और इक़दामात से अल्लाह ने भी मना किया है, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इन चीज़ों से मना किया है। इन तस्वुरात को बिल्कुल गलत करार दिया गया है, क्योंकि उन तमाम इक़दामात से जानवरों को अज़हद ज़्यादा अज़ियत में मुब्तला किया जाता था। और आज के दौर में भी, ज़माने जाहिलियत के उस दौर के गुज़रने के बाद आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जिसको साइंसी दौर कहा जाता है, जिसको तरक्की याफ्ता दौर कहा जाता है, आज के दौर में भी ऐसे कुछ अनासिर हमारे माशरे के अंदर मौजूद है जो जानवरों के अमल ज़बह के बिल्कुल मुनकिर है। वो चाहते हैं कि जानवरों का गोश्त खाए जाने के लिए हम उनको ज़बह की वादी से गुजारना बर्दाश्त नहीं करते हैं, बल्कि उनको इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए से, इसी तरीके से बिजली के करंट के ज़रिए से, और या और भी किसी और तरीके से उनका गला घोट कर उनको जो है अपने लिए हलाल करने का एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो पहले ज़माने और आज के ज़माने में ये तस्वुर जो है, बस इक़दामात में ऊंच नीच का फ़र्क है, वरना अमल और किरदार दोनों के दरमियान मुश्तरक है, दोनों की है एक जैसा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम इक़दामात को नाजायज़ करार दिया, और शरीयत ने जानवर के हलाल होने के लिए शरई ज़बह का जो तरीक़ा जो है उसको बसूरत कायन और दस्तूर के सामने पेश किया है। वो क्या है, रिवायत के अंदर जहाँ पर भी जानवर को ज़बह करने की बात आती है, अहादीस मुबारक के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात फरमाई, मा अनहर दम वज़्कुर इस्मल्लाहि अलैहि फ़क़ूलू लैसा सिन वज़्कुर, और एरिक अमीर अद्दम बिमा शिता वज़्कुर इस्मल्लाहि अलैहि। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात फरमाई, इज़ा ज़बह तुम फ़असिनु ज़बह, जब तुमने किसी जानवर को शरई तरीके से ज़बह करना हो तो ज़बह करने में भी आपने एतदाल का दामन थामे रखना है। ऐसा नहीं कि वो इंतकाम से, किसी जज्बात से मगलूब होकर आप उस जानवर पर कहर बरसा रहे हैं, गज़ब ढहा रहे हैं और उसको ज़बह कर रहे हैं, जिससे उसकी चीखें आसमान को छू जाती है। इस इक़दाम से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इंसानियत के पेश नज़र जानवरों के साथ एहसान सलूक का हुक्म जो है सादिर फरमाया, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शैइन, या फी कुल्ली, हर चीज़ के अंदर जो है एहसान और दरमियाना रवैया इख्तियार करने का हुक्म हमें दिया गया है। ज़बह करने के मामले में फरमाया गया कि जब तुमने किसी जानवर को ज़बह करना हो तो ज़बह करते हुए वलयुहिद्दु शफ़ालाता, जिस छुरी से आपने उस जानवर का गला काटना है, उस छुरी को ज़बह करने से पहले तेज़ तर करो, इतना तेज़ करो कि उसके रगे उसका गला कटने में उससे ज़र्रा बराबर भी अज़ियत का सामना ना करना पड़े। और ये बात भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में शामिल है कि जब आपने छुरी को तेज़ करना है तो उस जानवर के सामने बिल्कुल भी छुरी को तेज़ ना करें। इस सूरत में, इन हालात में उससे दो मौतों का सामना करना पड़ेगा। एक, छुरा लगने बगैर जो वो मौत के हालात को खुद ही अभी महसूस कर रहा है कि मुझे अभी कटना है, उस दहशत, उस खौफ हिरास के माहौल से वो पहले ही मौत के माहौल में है। उसके बाद जो छुरा उसके गले पे आना है तो मौत का अमली नज़ारा उसके सामने होने वाला है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ से मना फरमाया। या इसी तरीके से रिवायात में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने बिल्कुल भी ज़बह ना करें। रिवायात में यह भी है कि जब आपने किसी जानवर को ज़बह करना है, उसके ज़बह से पहले उसके खाने पीने का भरपूर एहतिमाम करें। इसी तरीके से जो गिराने का मामला हो, उसको बांधने का मामला हो, उसको गिराने में भी एहसान का दर्जा यह है कि गिराने का एक ये मामूल होना चाहिए कि गिरते हुए उसके जिस्म में, उसकी हड्डियों के अंदर कोई ज़ख़म और कोई ज़रर भी लाहिक ना होने पाए। और इसी तरीके से आपने उसको लाना है, जहाँ से भी लाना है घसीट के नहीं लाना है, जिससे उसके चमड़े में नुकसान पड़ सकता है, ज़ख़म पड़ सकता है। ये तमाम चीज़ें जो इक़दामात और एहतियाती तदाबीर है, बस ये वो है
جو ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ یقین کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جملہ کائنات کے لیے، جملہ مخلوقات کے لیے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اس فطری قانون اور اس فطری عمل کے ہوتے ہوئے دیگر چیزوں کو بڑھاوا دینا، دیگر چیزوں کی تعریف کرنا اور ان کے بارے میں اشتہار بازی کرنا، یہ کس قدر فطرت اور تقوین کے ساتھ تصادم اور تخالف ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز طلباء، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عمل کو بھی جائز قرار دیا ہے، وہ جو ہے خوبیوں سے بھرا ہوا ایک قانون ہے۔ وہ ہمارے لیے ایک ایسا دستور ہے جس دستور کے ہوتے ہوئے ہمیں خانہ زاد آئین سازی اور خانہ زاد دستوروں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اصل مسئلے کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے اس کا عمل ذبح سے گزرنا ضروری ہے۔ لیکن پہلے میں عرض کروں کہ جہاں تک ہم کہتے ہیں ذبح کا مسئلہ، ذبح جو کیا جاتا ہے اس کے لیے کسی آلہ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جسے کسی جانور کا گلا کاٹا جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے چھری کا اہتمام کرے، وہ بھی تیز تر ہونی چاہیے، وہ کند نہیں ہونی چاہیے، اس کے دندانے نہیں ہونے چاہیے کہ اس کا جو اگلا والا حصہ جسے کاٹا جاتا ہے اس میں دندانے لگے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان دندانوں کی وجہ سے گلا کاٹنے میں دقت اور پریشانی اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ذبح کرنا ہو تو ذبح بس آپ دھاردار چیز سے کرے، ناخن سے نہ کرے، ہڈی سے نہ کرے، کسی ناپاک چیز سے نہ کرے، کسی ایسی چیز سے نہ کرے جس سے بلا وجہ جانور کو کسی اذیت میں مبتلا ہونا پڑے۔ البتہ یہ جو چھری کے واسطے اور چھری کے سہارے سے جو ہے ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں شریعت میں، اسلام میں ذبح کی دو روایاتیں موجود ہیں۔ ایک ذبح اختیاری ہے اور ایک ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری یہ ہے کہ کسی وہ جانور جو یا تو آپ کا پالتو جانور ہو یا تو جنگلی وحشی حلال جانور جس کو آپ نے گھر میں رکھ کر مانوس کیا ہو، جب آپ اس کو ذبح کرنا چاہے وہ آپ کے قابو میں ہیں، اس کو چھری کے سہارے سے اس کی رگوں کو کاٹنا، خون بہانا لازم اور ضروری ہے۔ یہ ذبح ہے، ذبح اختیاری۔ ذبح کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ جس کو ذبح اضطراری کہتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے پالتو جانور میں سے کوئی جانور جو بدک گیا ہے، جو بہک گیا ہے، جو ہمارے قابو میں نہیں آ رہا ہے، یا جنگلاتی جانوروں میں، وحشی جانوروں میں جو حلال قسم کے جانور ہیں، اگر ہم ان کو ذبح کرنا چاہے تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن ان کا ذبح ہونا، ان کا ہمارے قبضے میں آنا یہ بات بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو شریعت نے اس حوالے سے جو ہدایات ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم نے کسی جانور کو ذبح اضطراری کرنا ہو تو اس کی متعدد شکلیں ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں تیر ہو، تیر و ترکش، اس تیر کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس جانور پر پھینکنا جو جانور آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، جو آپ کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ تیر اس جانور کے جس حصے پر لگی، خون نکل آیا، اگر تیر لگنے کے بعد ہی وہ موت مرا تو یہ جانور آپ کے لیے حلال ہے، ورنہ تیر لگنے کے بعد وہ کمزور پڑا اور آپ اس پر جو ہے قابض ہو گئے، آپ اس پر جو ہے غالب ہو گئے، وہ آپ کے قابو میں آ گیا، ابھی وہ زندہ ہے، آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے اب اس کے لیے ذبح اختیاری ہے، چھرا لے کر اس کو ذبح کرنا۔ یہ تیر والا معاملہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہاتھ میں کوئی داردار چیز لے کر آپ اس کو پھینک سکتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہوئے، اس کا بھی معاملہ وہی ہے۔ اگر یہ بھی چیز نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کتا ہے جو سدا ہوا کتا ہے، تربیت یافتہ کتا ہے، جس کو آپ اشارہ کرتے ہوئے کسی جانور کو قابو کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اس نے جانور کو قابو کیا، اپنے لیے نہیں کھایا، نہ اس کو جو ہے قتل کیا اپنے لیے، اور نہ اپنے لیے اس کو کھایا بلکہ اپنے مالک کے لیے اس کو قابو کیا، مالک نے اشارہ کیا چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا، پھر کہا پکڑو، پکڑ دیا۔ یہ جو تربیت یافتہ کتا ہے اس کو چھوڑتے وقت آپ نے جب بسم اللہ پڑھی، اس کتے نے اس جانور کو قابو میں لایا، اب اگر زخم لگنے کے بعد وہ جانور انتقال کر گیا وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر کتے نے اس کو قابو کرتے ہوئے کمزور کیا، پکڑ لیا اور مالک بھی اس پر قابض ہو گیا، غالب ہو گیا، تو اس کے لیے ذبح اختیاری کا معاملہ ہے۔ شریعت میں یہ ذبح کے
یہ دو طریقے ہیں اور یہ دو روایات ہیں۔ تو جو ذبح اختیاری ہوتا ہے اس میں رگوں کا کٹنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، یہ عمل ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ قرآن میں میتہ مردار کو حرام کیا گیا، منخنقہ ہے، موقوذہ ہے، متردیہ ونطیت وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اس قسم کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے جو ذبح کا فطری قانون دیا ہے وہ تیز چھرے کے سہارے سے اس جانور کے گلے کو کاٹنا، وہ بھی اعتدال کے ساتھ۔ اتنا بھی انتقام نہیں ہونا چاہیے کہ گردن جسم سے الگ ہو جائے، اتنی جلد بازی بھی اور اتنا بھی غلبہ جائز نہیں ہے کہ آپ کاٹتے کاٹتے ہر مغز حرام مغز تک پہنچ گئے، وہ جو سفید ڈوری جو ہے گردن میں پڑی ہوتی ہے کہ وہ بھی کٹ جائے۔ شریعت نے اس قسم کے ذبح کرنے کو درست قرار نہیں دیا ہے، یعنی کہ اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ گرچہ ذبح تو ہو جائے گا، جانور حلال ہو جائے گا، لیکن اس قسم کی اذیت دینا جانور کو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہو، ذبح کرنے والا جو ہونا چاہے وہ مسلم ہونا چاہے، وہ کافر نہیں ہونا چاہے، وہ مرتد اور زندیق اور مشرک اور بے دین اور ملحد نہیں ہونا چاہے، یا مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو۔ اہل کتاب کون ہوتا ہے؟ وہ یہود اور وہ نصارہ جو اپنے انبیاء پہ آنے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور اسی طریقے سے اللہ کے وجود کو وہ تسلیم کرتے ہو، رسالت کو وہ تسلیم کرتے ہو، وحی کو وہ تسلیم کرتے ہو، ان جیسے اعتقادات کو وہ تسلیم کرتے ہو، گرچہ ان کے اندر شرک آ چکا ہے، گرچہ ان کے اندر تحریف آ چکی ہے، گرچہ ان کے اندر حرام کاری آ چکی ہے، لیکن وجود باری تعالیٰ کو تسلیم کرتے ہو، وجود رسالت کو تسلیم کرتے ہو، جو ہے وجود قیامت کو تسلیم کرتے ہو، ان جیسے معتقدات پر وہ عامل ہو اور قائل ہو، ان جیسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معتقدین جو وجود باری تعالیٰ، وجود رسالت، وجود وحی کے قائل ہے، ان کا ذبیحہ جب انہوں نے کسی حلال جانور پر بسم اللہ جو پڑھی ہے، اللہ کا نام لے کر انہوں نے ذبح کیا، تو جمہور اہل سنت فقہا، مجتہدین، مفسرین کا نظریہ ہے ان کا اس قسم کا ذبیحہ حلال ہے، پاک ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا یا اہل کتاب ہونا ضروری ہے۔ آج کے دور میں ہماری مغربی دنیا کے اندر جو یہود اور نصارہ کی جو صنف پائی جاتی ہے، وہ مردم شماری کے اعتبار سے یہود اور نصارہ کی لسٹ میں تو آتے ہیں، لیکن معتقدات کے اعتبار سے وہ وجود باری تعالیٰ کے منکر ہے، وہ وجود رسالت کا مذاق اڑاتے ہیں، وجود قیامت کے وہ منکر ہیں۔ اگر اس قسم کے نام نہاد یہود اور نصارہ کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی ریاست کے اندر موجود ہے، کسی بھی خطے کے اندر موجود ہے، گرچہ وہ کاغذات کے اعتبار سے، دنیاوی دستور و آئین کے اعتبار سے وہ یہود اور نصارہ کی لسٹ میں جو ہے شامل کیے جاتے ہیں، لیکن شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے ان کو داہری تو کہا جا سکتا ہے، ان کو منکرین خدا کہا جا سکتا ہے، ان کو منکرین دین تو کہا جا سکتا ہے، پر ان کو یہود اور نصارہ کے نام سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اہل کتاب سمجھنا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ان جیسے لوگوں کا ذبیحہ کسی بھی صورت میں حلال، جائز اور پاک نہیں ہے، بالکل ہر حال میں حرام ہی حرام ہے، اور اس ذبیحہ کو میت اور مردار ہی کہا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شرعی ذبیحہ کے لیے لازم ہے جہاں جانور کے رنگ کو کاٹا جائے، ذبح کرنے والا مسلمان یا اہل کتابی مشروطہ ہو، اور ساتھ میں اس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ ان تین شرائط کا پایا جانا ذبح اختیاری میں ضروری ہے۔ جہاں تک ذبح اضطراری ہے وہاں دو شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، ایک بسم اللہ پڑھنا، وہ بھی اس تیر پر جو آپ پھینک رہے ہیں یا اس داردار چیز پر جو آپ پھینک رہے ہیں، یا آپ نے کتے کو چھوڑا جو صدا ہوا ہے، تربیت یافتہ کتا ہے، اس پر آپ نے بسم اللہ پڑھا، اور اسی طریقے سے یہ جو عمل کرنے والا ہونا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے، جس نے تیر پھینکا بسم اللہ پڑھا مسلمان ہونا چاہیے، کتے کو چھوڑا قابو کرنے کے لیے تو بسم اللہ پڑھنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ شرط ذبح اختیاری میں بھی ہے اور ذبح اضطراری میں ہے۔ اور اسی طریقے سے ذبح اضطراری میں بس ایک شرط کا فقدان ہے کہ وہ رگوں کا نہ کاٹنا، وہ بھی تب کہ جب تیر لگنے کے بعد ہی جانور جو ہے موت کے گھاٹ اتر جائے، تب تو رگوں کا کاٹنا اب شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ حالت حیات میں آپ نے اس کو پایا، آپ اس پر غالب ہو گئے، پھر اس کے لیے بھی وہی قانون ہے جو ذبح اختیاری کے لیے۔ تو ان تین شرائط کا ہونا ذبیحہ کے لیے لازم اور ضروری۔ یہ ذبیحہ عام ماحول میں کی بات ہم کریں
या कुर्बानी के अय्याम में जिन जानवर को हमने कुर्बानी के लिए ज़बह करना है उनके लिए कानून हो, हर सूरत में यही सब शराइत मौजूद है। अब ये ज़ाबिह ज़बह करने वाला मर्द हो या औरत, ये ज़बह करने वाला बालिग हो या नाबालिग, ये ज़बह करने वाला कमज़ोर हो या ताकतवर, बस शर्त इतना है मुसलमान है, ज़बह के अमल को जानता है, सुन्नत तरीके से ज़बह करने के बारे में इल्म रखता है और जानवर को ज़बह करते हुए काबू करने की सलाहियत रखता है। अगर इन किस्म के सिफ़ात किसी शख्स के अंदर मौजूद है, फिर वो मर्द औरत हो छोटा बड़ा हो, इसकी कोई कैद नहीं, बस मुसलमान हो और बिस्मिल्लाह उसने पढ़ रखी हो तो वो जानवर को ज़बह कर सकता है। हमारे माहौल में एक बात चल रही है कि औरत का ज़बिया जायज़ नहीं है, क्या औरत ज़बह कर सकती है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने में ऐसे कई वाक़यात देखने को मिले कि जिसमें सहाबियात ने जानवरों को ज़बह किया, फिर वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आती हैं और अर्ज़ करती हैं कि हमने इस तरीके से जानवरों को ज़बह किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको तसल्ला देते हुए उनसे रज़ामंदी का इजहार फरमाते हुए फरमाया कि उस जानवर को कोई हिस्सा मेरे लिए भी आपने रख लिया है कि नहीं, यानी कि रखना चाहिए कि मैं भी उसे कुछ खा लेता हूँ, कुछ तनावल फरमा लेता हूँ। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि औरतों का ज़बीहा भी जायज़ है, नाबालिग बच्चों का ज़बीहा जायज़ है, लेकिन अगर वह अमल ज़बीहा को जानते हैं और वो ज़बीहा के मफ़हूम को शरई ज़ाब्ते के एतबार से समझते हैं तो उनका ज़बीहा बिल्कुल जायज़ है। हाँ, मर्द हो और काफिर हो ज़बीहा जायज़ नहीं है, औरत हो काफिरा हो ज़बीहा जायज़ नहीं है। मर्द हो कादियानी हो ज़बीहा जायज़ नहीं, औरत हाँ मिर्ज़ाइयन हो कादियानियन हो तो उसका ज़बीहा जायज़ नहीं है। मर्द हो और राफजी हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं है, ज़बीहा जायज़ नहीं है। औरत हो राफिज़न हो उसका ज़बीहा जायज़ नहीं है। बालिग बच्चा नाबालिग बच्चा कादियानी हो, मिर्ज़ाई हो, लाहौरी हो, इसी तरीके से राफजी हो, या आजकल के वो शिया लोग जो तहरीफ़ कुरान के कायल है, जो इमामत जो है 12 अइम्मा के कायल है, जिनको वो नबूवत से बालातर समझते हैं, अल्लाह की मकाम और हैसियत के मुतहम्मिल और हामिल समझते हैं, और इसी तरीके से वो सहाबा को काफिर समझते हैं, कुरान को मुहर्रफ मानते हैं, सुन्नत को मुहर्रफ मानते हैं, अहलुस सुन्नत को काफिर समझते हैं। अगर इस किस्म के शिया लोग मौजूद है, उनके जुमला ज़बीहा वो नजस और नापाक है, वो मुर्दार है, वो ज़बह चाहे आम हालात में हो या कुर्बानी के मौसम में कुर्बानी के जानवर के ताल्लुक से हो, हर सूरत में वो कुर्बानी जायज़ नहीं है, वो मुर्दार है। उसकी हैसियत वही है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमुल खिंज़ीर, उसी हैसियत का ये जानवर भी होगा। उस कुर्बानी के बदले से दूसरा जानवर कुर्बान करना होगा अपने शराइत के एतबार से। या आज के दौर में एक सूफीज़म वो है जो जिन्होंने गाना बजाने को ही पूरा दीन समझा है, नमाज का इनकार है, रोज़ों का इनकार है, हज का इनकार है, बस वो कुछ धोखे के लिए ज़िक्र अज़कार के मजालिस गरमाते हैं, उन्हीं मजालिस को पूरा शरीयत समझती है। ऐसे लोग ज़िंदीक है, इनका ज़बीहा भी हर सूरत में नाजायज़ हराम है और मुर्दार है। इसी तरीके से गौहर शाही फितना है, वो लोग ज़िक्र को बुनियाद समझते हैं, ईमान का इनकार करते हैं, कलमे का इनकार करते हैं, किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होना वो समझते हैं बस यही काफ़ी है। फिर वो दिल मोहब्बत करने वाला काफिर हो, मुसलमान हो, जिंदगी हो, मुर्तद हो, उनके यहाँ फरमाते ये सब जो लोग कामयाब है, इन जैसे नज़रियात और मोतक़दात रखने वाले लोगों का ज़बीहा हर सूरत में नाजायज़ और हराम है। अलबत्ता ये बात मैं अर्ज़ करूँ कि जब हमने कुर्बानी के जानवर को ज़बह करना हो, ज़बह करने का जो सुन्नत तरीका है, रिवायात में जो सुन्नत तरीका मिलता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत मुबारका और सुन्नत मामूला जो हमने रिवायात में जिनको जाना और पढ़ा है, वो ये कि जिस जानवर को भी आपने ज़बह करना हो, उसकी टांगों को इस कदर जो है बांधना कि उसकी टांगों और पाँवों पे निशान पड़ जाए, इस तरीके से बांधना जायज़ नहीं है। और ज़बह करने से पहले उसको खाने पिलाने का और भरपूर एहतमाम होना चाहिए। जिस जगह से लाकर आपको जिस जगह पे ज़बह करना है, वहाँ पर घसीटना नहीं होना चाहिए, वहाँ मारा मारी नहीं होना चाहिए, वहाँ धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। बड़ी ताज़ीम और बड़े एहतराम के साथ, बड़े हुस्न सलूक के साथ उसको लाया जाए और उसको आसानी से गिराना, ऐसा नहीं गिराते हुए जैसे आप किसी बेजान चीज़ को गिरा रहे हैं। गिराने का ये तरीका भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ नाजायज़ है। गिराने के बाद आप खुद भी मुतवज्जह इलल क़िबला हो जाए, क़िबले की तरफ चेहरा करे, और उस जानवर को जिसने ज़बह होना उसका चेहरा भी आप क़िबले की तरफ करें। उसके बाद जो है तेज़ छुरी को लेकर जो है आप उसके हलक पर फेर ले, लेकिन हलक और लब्बा के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है, उस हिस्से पर छुरी रख कर जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 4 रगों को काटना है, वरना 3 रगों को काटना हर हाल में लाजिम और ज़रूरी है। उतना भी ना काटे कि गर्दन जो है सर अलग पड़ जाए
اور اتنا بھی نہ کاٹے کہ حرام مغز جو سفید ڈوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے، بلکہ کاٹنے کا معیار یہ ہے کہ آپ نے صرف 4 رگوں کو کاٹنا ہے۔ ہو سکے رگوں کا اگر مکمل پورا حصہ نہ بھی کٹ جائے، ایک حصہ کٹ جائے جس حصے سے خون کافی مقدار میں بہہ سکتا ہے۔ ذبح کا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں معمول تھا، اور یہی ہمارے سنت طریقہ ہے۔ پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں گے، بعض لوگوں کی عادت ہے ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن کو توڑ دیتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے منع فرمائے۔ ایسے ذبح کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا آپ نے بلا وجہ جانور کو کیوں اذیت کی راہ سے گزارا ہے۔ اور اسی طریقے سے روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ نے کسی جانور کو ذبح کرنا ہو، ذبح رگے کاٹنے کے بعد اس کو اپنے حال پہ چھوڑو، اس کی ٹانگیں کھولو، اور اس کے بعد جب تک وہ سرد نہ پڑ جائے، اس کے جسم سے چمڑا الگ نہ کرے، اس کے جسم سے ٹانگیں نہ کاٹے، اس کے جسم سے سر الگ نہ کرے جب تک کہ وہ سرد نہ پڑ جائے۔ ہمارے یہاں تو جلد بازی میں نہ جانے لوگوں کو لالچ پڑی ہوئی ہے، جو ذبح کرنے والے قصاب لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو عیدین کے موقع پہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا ذبیحہ بھی آپ نے کرنا ہے، ہمارا بھی، ان کا بھی، ان کا بھی، ان کا بھی۔ اب وہ کوئی غلط کام تو نہیں کرتا ہے، وہ اس کا تجارت ہے، وہ اس کا لین دین وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، اس پہ اجرت لینا جائز ہے، لیکن اجرت کو پانے میں وہ ناجائز کام تک کی ارتکابات کر جاتے ہیں۔ ایک کا ذبیحہ دوسرے کو سامنے رکھتے ہیں، یہاں پر 10 بیل، بکری، بھینس وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ ان کے سامنے جانور کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ناجائز عمل ہے۔ ایسے قصابوں کو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیسے کے حصول میں اس جانور کو کاٹ دیا اور چمڑا اتارنا شروع کر دیا، یہ عمل بالکل ناجائز ہے۔ قربانی کرنے والے مہینوں سے اس جانور کے احترام کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کر چکے ہیں، لیکن آخری موقع پر وہ لوگ بھی غیر شعوری کے اندر اس جرم کے اندر، قصاب کے جرم میں شامل اور شریک ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان جیسے جرائم پر، ان جیسے مظالم ڈھانے پر، دونوں سے، قربانی کے مالک اور قربانی کا ذبح کرنے والے قصاب، دونوں کو کل قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ان مظالم کے بارے میں ان سے سوال ضرور پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ایسا نہ کرے میرے عزیز دوست، خود پہ رحم کرے، جانوروں پہ رحم کرے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا عملی تقاضا تو یہی ہے، ہم دیگر مخلوقات پر رحم کرنا سیکھے۔ جہاں ہم نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، انسانی معاشرے کو بچانا ہے، اس معاشرے میں رہنے والے ہمارے جانور، حلال جانور جن سے ہم دن رات فائدہ لیتے ہیں، ان کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ سنجیدگی کا معاملہ روا رکھنا، یہ ہمارے اسلام کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز بزرگوں اور میرے عزیز طلبہ، اپنے معاشرے میں جا کر آپ ان دینی تعلیمات کا پرچار کریں۔ ان دینی تعلیمات کو آپ امت کے ایک گھر تک پہنچانے کا کام کریں۔ یہ بھی دعوت و تبلیغ کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کا لفظ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک جامع عنوان ہے، جامع اور کامل عنوان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں جانوروں کے ساتھ مظالم ڈھائے جاتے ہیں، تو امر بالمعروف کا کام وہاں پر بھی کرنا ہے۔ جانوروں کے کھانے کھلانے پلانے میں اس بخل سے کام لیا جاتا ہے، وہاں نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے۔ قصاب لوگ ہو، قربانیوں کے مالک لوگ ان کے سامنے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا قربانی ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ وہ مسلمان فقہی اعتبار سے حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنابلہ ہو، جس بھی مسلک کا نمائندہ ہو، شریعت کے معتقدات کو مانتا ہو، عقید توحید کو مانتا ہو، اسماء و صفات کو اپنے اعتبار سے مانتا ہو، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہو، اسلام کے جملہ معتقدات کو مانتا ہو، اور مین و ان تسلیم کرتا ہو علی فہم سلفی و علی فہم صحابت رضی اللہ عنہم اجمعین، ایسا شخص مومن ہے، چاہے اجتہادی امور میں وہ جس مسلک سے بھی وابستہ ہو، اس کا ذبیحہ ہر حال میں جائز ہے، حلال ہے، اس ذبیحہ کو ہم کھا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی اپنے آپ کو کسی اعلیٰ نام سے پکارتا ہو، لیکن اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر ارتداد ہے، اس کے اندر الحاد ہے، زندیقیت ہے، اس کے اندر تحریف ہے، اس کے اندر ابطال دین ہے، تو ایسے اشخاص اور لوگوں کا ذبیحہ کسی بھی صورت میں حلال اور جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔